ڈاکٹر سدرا سدوزئی، یہ بتائیں کہ آپ بھی ایک خاتون ہیں اور ہندوستان میں ایک مسلمان خاتون کا سر عام ایک تقریب میں حجاب اتارا گیا. صرف حجاب اتارنے کی بات نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کی جرت دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی ہندوتوا کی جو فلسفی ہے، ٹیرر کی، وائلنس کی، ڈسکریمنیشن کی، وہ اسٹیٹ لیول تک پہنچ گئی ہے اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آج درجنوں خواتین کے حجابات چھینے گئے. بینگ اے ویمن، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، انڈیا کی یہ حرکتیں اسٹیٹ لیول تک تو اس وقت ہی پہنچ چکی تھیں جب کشمیر میں کنن پشپارا کا اٹیک ہوا تھا، جہاں پہ بہت ساری خواتین کی عصمت دری کی گئی تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. کشمیر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کتنے ریپ کیسز ہیں جو وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہوتے ہیں، جس کو انٹرنیشنل میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. آج کا جو دور ہے وہ کیمرہ، موبائل، واٹس ایپ اور ایک وہ دور ہے کہ جہاں پہ چیزیں فوراً کے فوراً وائرل ہو جاتی ہیں. تو آج جس طریقے سے اس بچی کا، اس خاتون کا حجاب اتارنا اور اس چیز کا وائرل ہونا، یہ نہ صرف ہندو مائنڈ سیٹ، دیکھیں آپ بات ٹیررزم کی چل رہی ہے تو انڈیا ایک ایکسپورٹر ہے ٹیررزم کا، اور یہ حرکت بہار تو ویسے بھی گڑھ ہے مسلمان نفرت کا، وہاں سے تو مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ ویسے ہی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. تو انڈیا سے نہ صرف نفرت اسلامو فوبیا کے نام پہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہے، بلکہ ٹیررزم بھی اس طرح ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. جی سدرا، یہ بتائیں کہ یہ آئی لو محمد کی ایک کمپین چلی تھی، اس پہ بھی انہوں نے بینر اکھاڑے پھاڑے، لیکن یہ خواتین کے ساتھ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے حجاب کی، تو اس کا امپیکٹ گلوبلی آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہندوستان کتنا ایکسپوز ہوگا؟ ڈاکٹر عمر صاحب، ہم تو جنگوں میں بھی اور اس حال میں کہ جب ایمرجنسیز ہوتی ہیں تب بھی عورتوں کی اور بچوں کی خاص طور پہ حفاظت کرتے ہیں. یہ صرف ایک اسلامی قانون نہیں ہے بلکہ یہ تو انٹرنیشنل لا ہے کہ عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی عزت کی حفاظت کی جائے گی، بچوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آپ کشمیر میں دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان کے اندر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے عورتوں کی اور بچوں کی جو ہے وہ کہاں ہے ان کی حفاظت، کہاں پہ ان لوگوں کو سیف گارڈ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں آپ مائنورٹیز کی جب بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں جتنے فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی جو مائنورٹیز کے اپنے ریلیجیس رائٹس ہیں، چاہے ان کا رائٹ آف ڈیورس ہے، رائٹ آف میرج ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ان کو تمام فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے. حکومت پاکستان، ہمارے ریاستی ادارے، ہماری عدلیہ اس چیز کو انشور کرتی ہیں کہ مائنورٹیز کو، چاہے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں ان کو تمام قسم کے حقوق موجود ہیں اور دیے جاتے ہیں. مائنورٹیز کے ساتھ ہم خود تہوار مناتے ہیں، مائنورٹیز کی حفاظت کے لیے ہم مسلمان جو میجورٹی میں موجود ہیں، ہم خود ان کی سیف گارڈ کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں جو مسلمان مائنورٹی میں موجود ہیں، ذبیح کے نام پہ یا جب بڑی عید آتی ہے تب ان لوگوں کو سینکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے تہوار کھل کے نہیں منا سکتے. مسجدوں کو مندر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، یا مسجدوں کو جو ہے وہ ناپاک چیزوں سے اس کی دھلائی شروع کر دی جاتی ہے تاکہ مسلمان یہاں آ نہ سکیں. اذان پہ پابندی لگائی جاتی ہے. انڈیا کے بڑے بڑے سنگرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ نیوسنس ہے، ہمیں اذان کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو وہاں پہ نہ صرف آپ عورتوں کی بات کریں تو وہ صرف جو ہے محفوظ نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مائنورٹیز وہ تو کسی حد تک محفوظ نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اسلامو فوبیا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے یورپ میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سڈنی واقعہ اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی گئی، بعد میں وہ ایکسپوز ہو گئے. تو اسلامو فوبیا کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ دہشت گردوں کا تو کوئی مذہب نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اسرائیل کے اندر مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو پوری یہودی کمیونٹی ٹیررسٹ نہیں ہے، سارا عیسائی ٹیررسٹ نہیں ہے. ہندوتوا کرتا ہے تو ہندو کمیونٹی نہیں ہے. تو اس کو کیسے ڈسکریمنیٹ کیا جائے؟ دیکھیں، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، دہشت گردی کی کوئی ریاست بھی نہیں ہے. یہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، یہ انسان کے ذہن کی اپنی خیرات ہے. لیکن مجھے دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے کوئی حملے سامنے آتے ہیں، جیسے اگر کسی مسجد پہ حملہ ہو رہا ہے اور کوئی وہاں پہ کرسچن انوالوڈ ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی پوری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کے اندر انوالوڈ ہے، پوری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بات اٹھائی جائے. لیکن صرف اسلام کیوں؟ صرف اسلام پہ بات آتی ہے، وہاں پہ اسلامو فوبیا کا نام لے کے اب جس شخص نے 2 گولیاں کھائیں،
اپنے وجود کے اوپر، جو وہاں پھل فروٹ فروش تھا اور وہاں پہ ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا انسانی جانیں بچانے والا مسلمان نہیں تھا؟ جہاں پہ یہ ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ ایک بھارتی مسلمان جس نے 1998 میں بھارت کے پاسپورٹ پہ آسٹریلیا ٹریول کیا، وہاں ایک آسٹریلین نیشنل خاتون سے شادی کی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے جو ہے 1 نومبر سے لے کے 28 نومبر تک آسٹریلیا سے لے کے فلپائنس تک کا ٹریول کیا آن آسٹریلین پاسپورٹ، جو نوید اکرم صاحب ہیں 1 نومبر سے لے کے 28 نومبر تک ہی واز ان فلپائن، اور آسٹریلین پاسپورٹ کے اوپر وہ ٹریول کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اپنے اوپر اپنی جان کی بازی لگا کے گولیاں کھانے والا، باقی اسی یہودی کمیونٹی کو بچانے والا جو بہت ساری جینوسائڈز میں انوالو ہیں، لیکن انسانیت کے نام پہ بچانے والا، اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل کر کے بچانے والا جو ہے وہ بھی تو مسلمان ہے۔ ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کی، ہندوستان کے ٹیررزم کے ایکسپورٹ کی، سڈنی واقعے کی، ہمارے پروگرام میں سنو ٹی وی میں مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں سکھ کمیونٹی کے لوگ آئے، ہندو کمیونٹی کے، اور اسی طرح کرسچن کمیونٹی کے، جولیس سالک آئے، اور ڈاکٹر رمیش کمار نے ببانگ دہل ہندوستان کو للکارا اور یہ کہا کہ ہمیں پاکستان میں وہ حقوق حاصل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں جن کی ضمانت دی تھی۔ تو ہمارے یہاں کمیونٹیز کا، مائنورٹیز کا یہ اعلان ہے، ہندوستان خود سوچ لے۔ خالد چشتی صاحب کیا میسیج دیں گے؟ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ پاکستان ایک ڈائیورس کلچر کی طرف موو کر رہا ہے، آپ سکھوں کی راہداری کی بات کریں، اس پہ بہت زیادہ ان کے فیسٹیول بیساکھی کے ہوتے ہیں، ہر کوئی فری ہے، تو یہ ماڈل الحمدللہ انکلوسیونیس کا آگے بڑھ رہا ہے۔ ہندوستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سے لیسن سیکھنا چاہیے پازیٹیوٹی کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ قائد اعظم کی بات چل رہی ہے اور تقریباً 10 دن بعد ان کی بھی سالگرہ ہے، تو میں انہی کے نام ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں۔ جب حلف برداری کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے، کراچی میں گورنر جنرل ہاؤس میں تقریب ہو گئی، جب قائد اعظم نے گورنر جنرل کا حلف اٹھا لیا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ مجھے امید ہے آپ اکبر بادشاہ کا جو قانون ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ اکبر بادشاہ کا اس زمانے میں ان کے بقول قانون بڑا مشہور تھا کہ وہ جسٹس کرتے تھے۔ تو قائد اعظم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اکبر بادشاہ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا قانون 1300 سال پہلے ہمیں دیا جا چکا ہے۔ تو آپ اس وقت 1300 سال ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً اس دنیا سے پردہ کیے، تو آپ امیجن کریں کہ انہوں نے اپنے رول سیٹ کر دیے کہ ہمیں تو بتایا جا چکا ہے، ہم نے کسی دنیاوی کسی بادشاہ کا یا کسی حکمران کا تو نہیں کرنا۔ اتنی فیئرنس ہمارے جو مذہب میں ہے، میرا خیال ہے لالیسنس کی اجازت نہیں ہے، ناحق مارنے کا، ایک شخص ناحق کو کہا گیا پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ہمارا تو وہ مذہب ہے جو ایک انسان کو بھی انسانیت کے برابر گنتا ٹھیک ہے۔ ہے، تو میں خالد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، سدرا یہ بتائیے ون لائنر میسیج دیجیے کہ کیا میسیج دیں گے ہندوستان کو؟ دیکھیں، پاکستان کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو الحمدللہ اور ماشاءاللہ یہاں پہ مائنورٹیز کا اور مسلمانوں کا ایک بہت مضبوط اتحاد پایا جاتا ہے۔ میں خود اس چیز کی عینی شاہد ہوں، میرا کچھ ٹریول رہا سندھ میں، میں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو گورنمنٹ سے اپنی ریٹائرمنٹ پہ فنڈز ملے انہوں نے امام بارگاہوں کو تعمیر کروایا، اور سملرلی میں نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں ہندو کمیونٹیز کی، سکھ کمیونٹیز کی یا کرسچن کمیونٹیز کی بات ہوتی ہے تو ہم بذات خود بھی ان کے تہواروں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل حال بھی رہتے ہیں اور آگے رہتے ہیں۔ سملرلی پاکستان کے اندر اسٹیٹ لیول پہ انٹرفیتھ اور انٹر ریلیجس ہارمنی پہ بہت سارے پروگرامز ہیں، جیسے کہ پیغام پاکستان ہے، اور اسی قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جو پاکستان کی یونٹی کے خوبصورت رنگوں کو سامنے لے کے آتی ہیں۔